الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. میرے بھائیوں، آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ بہت اہم ہے، ذرا غور سے سنیے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اس آیت کو کیا کیا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیسے کیسے اعمال کیے جاتے ہیں اس آیت کے ترجمہ پر. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. یہاں وسیلہ کا معنی ہے اعمال صالحہ، یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. اس آیت کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے جسے اہل بدعت سمجھتے ہیں کہ انبیاء و صالحین کو سفارشی اور واسطہ بنایا جائے اور سمجھا جائے کہ آیت میں اسی وسیلے کا ذکر ہے. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. آج ہم ان تمام نبیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اللہ سے اپنے لیے رحمت کی اور بخشش کی طلب کی ہے. مزید وضاحت کے لیے بعض انبیاء کرام کی دعائیں یہاں بتائی جائے گی. جیسا کہ آدم علیہ السلام جب آپ سے خطا سرزد ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو البتہ ہم بڑے خسارے میں ہوں گے. آدم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں ڈھونڈا جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور اپنی تائید میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے دعا کی: اے میرے رب، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما. اللہ نے فرمایا: اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور بعد میں اپنی روح پھونکی اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اسی سے میں نے سمجھ لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام اضافہ کر سکتا ہے جو تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہوگا. اللہ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مخلوقات میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ان کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگیے، میں آپ کو بخش دوں گا. اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا. اس حدیث کو مستدرک اور حاکم نے روایت کی ہے. علماء اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حاکم احادیث کی صحت کے بارے میں بہت ڈھیلے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں نے ان پر بدعقیدگی کا الزام بھی لگایا ہے. امام ذہبی نے اس حدیث کے سلسلے میں امام حاکم پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لہذا موضوع بلکہ ضعیف احادیث سے بھی کس طرح استدلال کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح سے میں آگے بڑھتا ہوں، بہت کچھ ابھی بتانا ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور جو بھی میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے زیادہ تباہی بڑھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، حساب و کتاب کے دن مجھ کو اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو بخش دینا۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا تو انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پتہ نہیں ہم کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، اللہ سے یوں ہی دور رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کے لیے یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے قابل بنایا۔ یہی نہیں، اور سنیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جس کا ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اپنی اطاعت میں اٹھانا اور اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ یہاں انبیاؤں نے بھی اللہ سے بخشش طلب کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم نے اپنے لیے طرح طرح کے خدا بنا بیٹھے ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اب بات آ رہی ہے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت کثرت سے ہیں، جو حدیث اور وظائف کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے، جن میں سے چند دعاؤں کا یہاں میں ذکر کروں گا۔ آپ حضرات ذرا غور سے سنیے اور توجہ دیجیے اس پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک العافیت
فی دینی و دنیای و اہلی و مالی و بدنی۔ اے ہمارے رب، تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا اپنے دین اور دنیا اور اہل اور مال اور بدن کے لیے۔ دوسری دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا اعبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ رواه البخاری۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے اس برائی سے جو میں نے کی ہے۔ اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا، بے شک گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، دوسروں سے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، قبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ نہ جانے کیا کیا واہیات باتوں میں لگے رہتے ہیں اور ان سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سراسر شرک ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شرک اور بدعت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔